تشریف لاتے ہیں محترم ڈاکٹر محمد عقیل صاحب، آ کے صوفیاء کی علمی خدمات وہ اس عنوان پر گفتگو فرماتے ہیں۔ محترم ڈاکٹر عقیل احمد صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماد الجود والکرم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ انتہائی ممنون اور شکر گزار ہوں آستانہ عالیہ کلی شریف کے روح رواں اور سجادہ نشین حضرت پیر سید محمد اظہر الحسن گیلانی صاحب اور اس خانقاہ کے جو منتظمین میں ہیں ہمارے دوست برادر مکرم محمد مسعود احمد صاحب، کہ مجھے اس خاص علمی فکری اور روحانی نشست میں کچھ کہنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ حاضرین محترم، ہمارا عہد، جس عہد میں ہم جی رہے ہیں اور جس خطے میں ہم لوگ بستے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ خطہ تصوف بیسڈ خطہ ہے۔ یہ معاشرت صوفیاء نے بسائی ہے، یہ معاشرہ گل و گلستان ہمارے جمی سلاسل کے مشائخ نے بسایا ہے۔ لیکن افسوس کہ جن لوگوں نے یہاں توحید کی شمع بلند کی، آج انہی کے پاس جانے کو شرک قرار دیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ صوفیاء نے کون سی کوئی علمی خدمات سر انجام دی ہیں، اور صوفی کا تصور جب لوگوں کے ذہن میں ایسا بٹھا دیا گیا ہے کہ کوئی شرعی احکام سے ماورا ہو، پراگندہ حال ہو، بڑی بوسیدگی کے عالم میں بیٹھا ہو، تو یہ تصور ہماری جامعات میں الا ماشاءاللہ اور پڑھے لکھے طبقے میں یہ ایک ان کا امیج ڈیولپ کیا گیا ہے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کچھ پوائنٹس صوفیاء کرام کی علمی خدمات کے حوالے سے تیار کیے ہیں، اور جتنا وقت مجھے دیا گیا میں اس میں رہتے ہوئے کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، دعوت و اصلاح کا فریضہ علمی و فکری بصیرت کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ فروغ خیر سے پہلے خیر کی معرفت ضروری ہے۔ اسی طرح انسداد شر کے مضر اثرات سے فرد اور معاشرے کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا مکمل ادراک ہونا چاہیے۔ یہ بات بڑی واضح ہے کہ ایک مبلغ و داعی کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا اتنا ہی اس میں علمی وسعت چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور جمیع صوفیاء کرام نے نبوی بعثت کے بنیادی مقصد فروغ خیر اور انسداد شر کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ اعلیٰ کردار اور اخلاق کے ساتھ وہ سب صفہ کی روایت کے امین تھے۔ ان کا قرآنی تدبر، حدیث میں شغف، فقہی عبقریت، اپنے عہد کے عرف و تاریخ اور سماجی رسم و رواج پر گہری نظر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اگر فروغ خیر میں اخلاص، للہیت اور دیانت میں وہ منفرد تھے تو اپنے علمی تباہر میں بھی وہ مثالی شخصیات تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشہور حدیث، کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ، پھر اس کے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا۔ اکابرین امت نے ان جو بعد والوں کا پھر بعد والوں کا، اس کو صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین کرام کے زمانوں پر محمول کیا ہے، کیونکہ ہمیں علم تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، تمام بڑی شخصیات ان پہلی 3 صدیوں میں نظر آتی ہیں، اور ان شخصیات کے کاموں کا بنیادی مصدر کے طور پر قبول ہونا،
ان پہلی شخصیات کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر اسی عہد میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد فقہ کے امام نظر آتے ہیں، تو علم حدیث میں امام عبدالرزاق، امام ابن شیبہ، امام بخاری، امام مسلم، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، امام ترمذی اور امام نسائی نظر آتے ہیں۔ تو اسی دور میں تطہیر و افکار نفوذ و تزکیہ کے لیے خواجہ حسن بصری، مالک بن دینار، حبیب عجمی، داؤد طائی، معروف کرخی، شفیق بلخی، بشر حافی، سری سکتی، باید بستامی، ابراہیم بن ادم، سہل بن عبداللہ تستری، جنید بغدادی بھی مسند رشد و ہدایت پر رونق افروز ہو کر احسان، اخلاص، توبہ، توکل، تقوی، طہارت، قلب و فکر کی پاکیزگی، یاد الہی، رضا الہی اور محبت رسول کی روشنی سے ارواح کو جلا عطا کرتے نظر آتے ہیں۔ اور حاضرین محترم، آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے اجلہ محدثین اور فقہا ان صوفیاء کے ساتھ کس انداز سے انٹریکشن رکھتے تھے۔ حتی بشر حافی جو امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ہم اثر تھے، جلیل القدر صوفی گزرے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ وہ بشر حافی حقائق کا علم رکھتے ہیں، اور خود حضرت بشر حافی فرماتے تھے کہ حدثنا کہنے میں عجیب حلاوت محسوس کرتا ہوں۔ حدثنا حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اس کے صرف کہنے میں ہی ایک ایسی مٹھاس پاتا ہوں کہ جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ اور حضرت عبداللہ تستری ایک بار امام ابو داؤد کے پاس آئے، لوگوں نے کہا کہ حضرت امام ابو داؤد سے کہ یہ شیخ عبداللہ تستری ہیں، یہ آپ کے پاس ایک کام کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت امام ابو داؤد کھڑے ہو گئے اور کہا شیخ بتائیے کہ آپ کو مجھ سے کیا کام ہے، اگر ہو سکا تو میں آپ کی وہ کام آپ کا پورا کروں گا۔ فرمایا شیخ عبداللہ تستری نے امام ابو داؤد سے کہ اپنی زبان کو باہر نکالیے، کیوں کہ میں آپ کی زبان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ نبی پاک کی حدیث بیان کرتی ہے۔ یعنی وہ لوگ حدثنا کہنے میں حلاوت پائیں اور ان زبانوں کو بوسے دیں جو نبی پاک کی حدیث بیان کرتی ہے، تو حاضرین محترم ان صوفیاء کو متن حدیث سے کتنی راحت ملتی ہوگی، اور پھر اس زبان کو وہ بوسہ دے رہے ہیں جس سے حدیث بیان ہوتی ہے، تو خود وہ جملے جو آقا کریم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے ہیں اس سے ان کو کتنا پیار ہوتا ہوگا۔ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ صوفیاء کو حدیث سے کتنی محبت تھی۔ اور اپنے عہد کے عظیم محدث شیخ ابو بکر بن مجاہد ایک بار عالم اسلام کے عظیم صوفی شیخ ابو بکر شبلی کے پاس آئے۔ اس واقعے کو علامہ سخاوی نے القول البدیع میں اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں نقل کیا ہے کہ شیخ شبلی آئے تو ابو بکر مجاہد جو اپنے عہد کے عظیم محدث تھے وہ کھڑے ہو گئے اور شیخ شبلی کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو جلیل القدر محدث جب یہ کام کر رہا ہو تو ان کے اسٹوڈنٹ سے کہا حضرت آپ کیا پورا بغداد جانتا ہے کہ شبلی ایک مجذوب ہے، ایک مجنوں ہے، آپ نے ان کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ تو ابو بکر مجاہد جو عظیم محدث ہیں وہ کہنے لگے میں نے اس لیے کیا ہے کہ میں نے خواب میں نبی پاک کو ان کا ماتھا چومتے دیکھا۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ صوفیاء محدثین کا کیسے احترام کرتے ہیں اور محدثین صوفیاء کے ساتھ کس انداز سے پیش آتے ہیں۔ مذکورہ والا واقعات سے معلوم ہوا کہ محدثین کی نظر میں صوفیاء کرام کا مقام اور صوفیاء کی نظر میں محدثین کرام کا کیا مقام تھا۔ اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ رہے کہ صوفیاء علم حدیث سے بے خبر اور محدثین تزکیہ نفوس کی لطافتوں سے بے بہرہ تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ صوفیاء علم حدیث کی عظمتوں سے بخوبی آگاہ تھے، جبکہ محدثین احسان و اخلاص کی اہمیت سے آشنا تھے۔ اگر ہم صرف تزکیہ نفوس اور احسان و اخلاص کی بات کریں تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک جنید و بایزید سے کم نظر نہیں آتے، اور اگر علم حدیث کی اصطلاحات اور اس علم حدیث میں جو خاص ایک شرف ہوتا ہے تو جنید و بایزید کو ہم اس سے بے خبر نہیں پاتے۔ یہ بس اپنا اپنا جہان ہے۔ ایک
گلشن رسالت کے رنگ تھے، جس کو اپنا لیا اس نے وہی رنگ دنیا کے سامنے پیش کیا، اور یہ ان کا اخلاص تھا کہ خالق نے ان کے اخلاص کی وجہ سے انہوں نے جو بھی محمدی رنگ پیش کیا اس کو اقوام عالم میں مقبولیت پیش کر دی۔ اور حاضرین محترم، آپ یہ بھی دیکھیے کہ صوفیاء کے بارے میں یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ معاشرے سے الگ کر دیتے ہیں یا رہبانیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ اعتراض تاریخ تصوف سے ادب مطالعہ کی دلیل ہے۔ صوفیاء معاشرے سے الگ نہیں کرتے بلکہ معاشرتی برائیوں، بے روی سے علیحدہ ہونے کا درس دیتے ہیں، اور ان کی اصلاح اور ذہن سازی کے لیے اگر تھوڑے عرصے کے لیے مراقبہ، محاسبہ نفس، مجاہدہ نفس اور تزکیہ نفس کے لیے معمول کی زندگی اور عمومی رسم و رواج سے وقتی طور پر علیحدگی بھی اختیار کرنی پڑے تو وہ اختیار کرتے ہیں، تاکہ معاشرے میں نفسا نفسی کے ماحول نے جو ان کے روح و قلب پر زنگ جما دیا ہے اس سے کما حقہ اجتناب ہو سکے اور قلب و روح اصلی حالت میں آ سکے۔ کون نہیں جانتا امام غزالی علیہ رحمہ جب جامعہ نظامیہ بغداد میں بڑے عہدے پر فائز تھے تو ان کے قلبی احساسات نے ان کو خلوت نشینی کی طرف مائل کیا۔ ذرا جب نظامیہ بغداد میں تھے غزالی کا وہ رنگ بھی دیکھیے، اس کو محسوس کیجئے، پڑھیے، اور جب خلوت نشین ہوئے غزالی بعد میں آئے ہیں تو پھر معاشرے کی جو اصلاح کی ہے، اور یونانی فلسفہ نے تشکیک کا جو اودم مچا رکھا تھا اس پر ایسی کاری ضرب لگائی کہ اس کی حیثیت تارے عنکبوت سے زیادہ نہ رہی، اور تحافت الفلاسفہ اور المنقذ من الضلال جیسے علمی شاہکار فکر باطل کا رد بلیغ کرتے ہیں۔ ایسے ہی اصلاح نفوس کے لیے احیاء علوم دین اور کیمیائے سعادت سے نوازتے ہیں۔ اور اسی عہد کی ایک اور بڑی شخصیت حضور شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ نے جب شہروں اور قریوں میں بدعملیوں اور ظلمتوں کا طوفان عظیم ابھرتے دیکھا تو وہ بھی ایک خاص وقت کے لیے خلوت نشین ہوئے، پھر جب لوٹے تو آپ کے علمی رسوخ کے آگے کوئی نہ ٹھہر سکا۔ فتول غیب اور الفت الربانی اور دیگر خطبات و مواعظ یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ فی الحقیقت محی الدین تھے۔ یاد رہے کہ بغیر علم کے اصلاح ممکن نہیں، اور اصلاح کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا علمی اور قلبی وسعتیں بھی اتنی ہی درکار ہوں گی۔ جملہ صوفیاء کرام نے اہل اسلام کی بالخصوص اور انسانیت کی بالعموم جو اصلاح کی ہے اس کے اثرات کا دائرہ قوم، قبیلہ، علاقہ اور جغرافیہ کی حدود سے ماورا ہے۔ ذرا صوفیاء کی دو تین باتوں میں عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض جو اپنے عہد کے بہت بڑے صوفی گزرے ہیں، علماء حدیث آج کے نہیں، معاف کیجیے گا، اس دور کے قرن اول کے علماء حدیث ان کو ماخذ قرار دیتے تھے۔ امام بخاری اور امام مسلم نے ان کو سکہ قرار دے کر ان سے حدیث کی سند بیان کی ہے، اور امام نووی نے ان کی توثیق کی ہے، اور ائمہ حدیث کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ صحیح الحدیث اور صدوق اللسان تھے۔ اور امام احمد بن حنبل جیسا جلیل القدر فقیہ، محدث اور مجتہد حضرت فضیل بن عیاض کو اپنے دوستوں اور رفقاء کے ساتھ ملنے جایا کرتے تھے۔ اور اسی عہد کی ایک اور بڑی عظیم شخصیت حضرت عبداللہ ابن مبارک، جن کا ذکر ہمیں فقہ کی کتابوں میں بھی ملتا ہے، حدیث کی کتب میں بھی ملتا ہے، اور ادبیات تصوف میں بھی ملتا ہے۔ آپ صرف حدیث کے حوالے سے یہ ہمارے بزرگ مرفوع، موقوف، مقطوع بیان کرنے میں ہی نہیں مشغول رہتے تھے، بلکہ زہد، تقوی، اخلاص کے وہ رنگ پیش کرتے تھے کہ جن کو دیکھ کر صفا کی روایت تازہ ہو جایا کرتی تھی۔ ذرا دو تین جملے تو سنیے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کہ امت محمدیہ کے 5 طبقے ہیں۔ کتنے؟ 5 طبقے ہیں۔ جب ان میں فساد اور خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو سارا ماحول بگڑ جاتا ہے۔ نمبر 1 علماء، انبیاء کے وارث ہیں، مگر جب دنیا کے حرص، ہوس اور طمع میں پڑ جائیں تو پھر کس کو اپنا مقتدا بنایا جائے؟ تجار یعنی تجارت کرنے والے اللہ کی زمین ہے، جب یہ خیانت پر اتر آئیں تو کس کو امین بنایا جائے؟ مجاہدین یہ اللہ کے مہمان ہیں، جب مال غنیمت کی چوری شروع کر دیں تو پھر دشمن پر فتح کس کے ذریعے حاصل کی جائے؟
زاہد لوگ زمین کے اصل بادشاہ ہیں، یہی صوفیاء. لیکن فرماتے ہیں جب یہ لوگ برے ہو جائیں، ریاکار ہو جائیں، تو پھر کس کی پیروی کی جائے؟ حکام یہ مخلوق کے نگران ہیں اور گلابان ہیں، جب یہی بھیڑیا صفت ہو جائیں تو یہ گلہ جو ہوتا ہے یہ کس کے سپرد کیا جائے؟ حاضرین محترم، صوفیاء نہ صرف یہ اقوال بیان کرتے تھے بلکہ قرآن و سنت کی اصطلاحات کو اتنے آسان پیرائے میں بیان کرتے تھے، عصری اسلوب میں بیان کرتے تھے کہ سننے والوں کے قلوب و اذہان میں ان کی باتیں نقش ہو جایا کرتی تھی. حضرت ابراہیم بن ادم جو بلک کے بادشاہ تھے، بادشاہت کو چھوڑ کر راہ تصوف میں آئے. ان سے جب کوئی حال پوچھتا کہ حضرت کیسے ہیں تو فرماتے اللہ کا شکر ہے میرے پاس 4 سواریاں ہیں، میری بڑی اچھی گزر بسر ہو رہی ہے. تو سب پوچھنے والے پوچھتے حضرت وہ سواریاں کون سی ہیں؟ تو فرماتے سنیے گا، جب کوئی طاعت نیکی ظہور میں آتی ہے تو اخلاص کی سواری میں بیٹھ جاتا ہوں، جب کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو توبہ کی سواری کام آتی ہے، جب کوئی بلا نازل ہوتی ہے تو صبر کی سواری کام آتی ہے، اور جب کوئی اللہ نعمت عطا کرتا ہے تو شکر کی سواری کام آتی ہے. تو اب غور کیجئے. اور حضرت ذوالنون مصری وہ کیا خوبصورت انداز سے اصطلاحات بیان کرتے ہیں. فرماتے تھے حب الخلیل، بغض القلیل، اتباع التنزیل، خوف التحویل. حب الخلیل کہ یعنی سب سے زیادہ ایک مومن کے قلب میں محبت اللہ اس کے رسول کی ہونی چاہیے. بغض القلیل، لوگوں سے نفرت مت رکھو، بغض و کینہ مت رکھو. اگر دشمنی رکھنی ہے، نفرت رکھنی ہے تو صرف اللہ کے لیے رکھو. اور اتباع التنزیل، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پر عمل کرو. اور خوف التحویل، یہ خوف ہمہ وقت ہے بندہ مومن تیرے سامنے رہے کہ تو نے ایک دن رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. اور حاضرین محترم، آخر میں 2 حوالے آپ کو پیش کر کے اجازت چاہوں گا. حضرت امام قشیری، شیخ سہروردی اور دیگر اجلہ صوفیاء کرام، ان کو ہمارے اکابرین مفسرین نے حوالہ بنایا ہے. امام المفسرین امام قرطبی اپنی تفسیر قرطبی میں حضرت سہل بن عبداللہ تستری اور ابراہیم بن ادم کے حوالے دیتے نظر آتے ہیں. اور شیخ سہروردی کو فتح الباری والے اور دیگر مورخین نے خوب ان کا ذکر کیا ہے. آپ جب پڑھ کر دیکھیں گے تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ لوگ کس طرح صوفیاء کرام کی تفاسیر کو، علم حدیث میں ان کے اقوال کو اور اصلاح باطن کو، اصلاح فکر اور تزکیہ نفوس کے حوالے سے کس انداز سے یہ اصلاح کرتے تھے. معروف مورخ اور مفسر اور سیرت نگار حافظ ابن کثیر جو اپنے مزاج میں ایک تفرد رکھتے ہیں، وہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کبار صالحین میں سے تھے، مسلمانوں کے بڑوں میں سے تھے، جن کا اکثر خلفاء اور بادشاہوں سے رابطہ رہتا تھا، اور بادشاہوں سے جو ہدایہ ملتے ان کو فقراء میں بانٹ دیا کرتے تھے. اور عالم اسلام کے ممتاز مورخ ابن خلدون اپنی تاریخ میں انہی شیخ سہروردی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شیخ سہروردی خوارزم شاہ اور دیگر بادشاہوں کے درباروں میں جو خطبات دیتے تھے، سنیے گا، فرماتے ہیں وہ خطبات تقویٰ، عدل و انصاف اور عوام سے ہمدردی کے بارے میں ہوتے تھے. عموماً یہ خیال کہا جاتا ہے کہ صوفیاء بادشاہوں سے علیحدہ رہتے تھے. بالکل علیحدہ رہتے تھے، بادشاہ چھوڑ دیتے تھے، لیکن جب ملتے تھے تو عوام کے لیے ملتے تھے، اپنے لیے نہیں ملتے تھے. تو حاضرین محترم، یہ آگے بھی بڑی میں نے ڈیٹیل سے باتیں کی، انشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب اس کو پبلش کریں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ تصور ذہن سے نکال دیجئے. ہمارا یہ ایمان ہے جو حقیقی معنوں میں عالم ربانی ہوتا ہے وہی صوفی ہوتا ہے، اور صوفی کوئی جاہل ہو نہیں سکتا. جو حقیقی معنوں میں صوفی ہوگا وہی عالم ربانی ہوگا. اللہ کریم ہماری اس بزم کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے. ہمارا لاہور سے یہاں تک آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ بزمیں سجتی رہیں تاکہ ہم صوفیاء کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں اور ہمارے معاشرے میں صالحیت کا وہی ظہور ہو، وہی مناظر سامنے آئیں جو کرنے عمل کا خاصہ تھا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.